بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم تشبیہ اور اس کے ارکان پڑھیں گے، اور سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ تشبیہ ہوتی کیا ہے، اور بچوں اسے ہم کچھ تصاویر کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ آدمی شیر کی مانند دلیر ہے، بچی کی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی ہیں، یہ بچی پھول جیسی ہے۔ تشبیہ بچوں، تشبیہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ مشابہت دینا، مانند قرار دینا، یعنی کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دینا، کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا، یا کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اصطلاحی مطلب اس کا کیا ہے؟ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی کسی بھی دو چیزوں کو کسی مشترک صفت یعنی ایک جیسی خصوصیت کی بنا پر ایک دوسرے کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے ارکان، تو بچوں تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ تصاویر دیکھ کر بتائیے کس کس چیز کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اب بچوں 2 تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، بچہ چاند جیسا ہے، تو اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ کس سے؟ بچے کو دی گئی ہے چاند سے۔ گھوڑا آندھی کی مانند دوڑ رہا ہے، گھوڑے کی تیز رفتاری کو تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر آندھی کی طرح۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، تو بچوں یہاں پر زندگی کی ناپائیداری کو تشبیہ دی گئی ہے حباب یعنی پانی کے بلبلے کی طرح، یعنی پانی کا بلبلہ بھی ایک دن پھٹ جاتا ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو اسے فنا ہونا لازم ہے۔ اسی طرح بچوں بچی کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہیں، پنکھڑی کو یہاں پر بچی کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو بچوں یہ کیا ہے؟ مشبہ۔ مشبہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تشبیہ دیا گیا، اور اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جسے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بچے کو، گھوڑے کو اور انسان کی ہستی کو تشبیہ دی گئی، اور یہ مشبہ کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہیں جنہیں تشبیہ دی جائے؟ مشبہ کہلاتے ہیں۔ تصاویر دیکھ کر بتائیے کہ کس کس چیز سے تشبیہ دی گئی، یعنی اب کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ چاند سے تشبیہ دی گئی بچے کو، آندھی سے تشبیہ دی گئی گھوڑے کی تیز رفتاری کو، تو یہ کیا ہے؟ مشبہ بے ہیں۔ بچوں مشبہ بے کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے جس سے تشبیہ دی جائے، اور اصطلاحی مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ تصاویر دیکھ کر بتائیے کہ مشبہ اور مشبہ بے میں کون کون سی صفت مشترک ہیں، یعنی ان دونوں میں، بچے میں اور چاند میں کون سی ایسی صفت یا خصوصیت ہے جو مشترک ہے؟ خوبصورتی، یعنی دونوں میں خوبصورتی پائی گئی ہے۔ اسی طرح گھوڑے کی تیز رفتاری اور آندھی میں تیز رفتاری جو ہے وہ خصوصیت ہے مشترک۔ اسی طرح ہستی اور حباب میں ناپائیداری مشترک ہے، یعنی دونوں نے ہی فنا ہونا ہے۔ وجہ شبہ، وجہ شبہ کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے مطابقت، مشابہت۔ اصطلاحی مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بے میں پائی جائے وہ وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ تو یہ ہو گئے تشبیہ کے 3 ارکان۔ اب تصاویر اور جملوں کی مدد سے بتائیے کہ تشبیہ دینے کے لیے کون کون سے حروف استعمال ہوئے، یعنی وہ کون سے ایسے حروف ہیں جن کی مدد سے تشبیہ دی گئی۔ یہ آدمی شیر کی مانند دلیر ہے، اس میں مانند
وہ لفظ ہے جس کی مدد سے تشبیہ دی گئی. بچہ چاند جیسا ہے. اس میں جیسا وہ حرف ہے جس کی مدد سے تشبیہ دی گئی. اسی طرح بچوں جیسا، طرح اور مانند ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. حرف تشبیہ، تو یہ کیا ہے؟ حرف تشبیہ کہلائیں گے. جیسا، طرح اور مانند جو کہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ حرف تشبیہ ہیں. وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، حرف تشبیہ کہلاتے ہیں. تشبیہ کا استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب ان دونوں تصاویر میں بچے کی خوبصورتی ظاہر کرنا، آدمی کی دلیری ظاہر کرنا، اسی طرح گھوڑے کی تیز رفتاری ظاہر کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں. اس طرح بچوں یہ 5 ارکان ہیں تشبیہ کے. آدھا تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ لفظی مطلب مشابہت دینا، مانند قرار دینا. اصطلاحی مطلب 2 مختلف چیزوں کو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کی مانند قرار دینا تشبیہ کہتے ہیں اسے. اب تشبیہ کے ارکان، چونکہ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ. مشبہ کیا ہے؟ وہ جسے تشبیہ دی جائے، جیسے کہ لڑکا یا پانی. مشبہ بے، طوطے، شہد، جس سے تشبیہ دی جائے. حرف تشبیہ یعنی وہ حروف جن کی مدد سے تشبیہ دی جائے، جیسے کی طرح، جیسا. وجہ شبہ، وجہ شبہ وہ مشترک خصوصیت ہے جس کی بنا پر تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے رٹو اور مٹھاس. غرض تشبیہ وہ کیا ایسی وجہ ہے جس کی بنا پر تشبیہ دی گئی؟ رٹنے کی صرف ظاہر کرنا، مٹھاس ظاہر کرنا. اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو تشبیہ اور اس کے ارکان اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہوں گے. اب آپ نے انہیں اپنی کاپی پر اسی طرح تعریف اور مثالوں کے ساتھ اتارنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.